بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عظیم شان شاہی تخت پر بیٹھے ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ تخت کے دوسرے حصے میں آپ کے 1000 ملازم اور سلطنت کے عہدیدار بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جن میں وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھے۔ تمام جن تخت کے گرد ادب سے کھڑے تھے اور فضا میں اڑنے والے پرندے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کیے آ رہے تھے۔ سفر کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام کے کانوں میں فرشتے کی آواز پڑی۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے رب، تو نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جیسا ملک و حشم دیا ہے، ایسا کسی اور جند و بشر میں سے کسی کو نہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلمان کو عفت اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن سلمان میں غرور و تکبر بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور نصب نامود کر دیتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ کلام سنا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگے۔ ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چمٹیاں رہتی تھیں۔ تخت سلمانی کو دیکھ کر چمٹیاں خوفزدہ ہوگی۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلمان چمٹیوں کے میدان پر تو کہا ایک چمٹی نے، اے چمٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ تم کو نہ پیس ڈالے سلمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ چمٹیاں اپنی قوم کی سردار یعنی شامور تھی۔ اس کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے شامور کو اپنی تھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر سے یہ کیوں کہا کہ سلمان آتا ہے اور تم اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے اس سے پہلے میرا ظلم دیکھا ہے؟ شامور نے کہا، اے نبی، ہم نے آپ کا یا آپ کے لشکر کا پہلے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر ہم نے حفظ ما قدم کے طور پر ایسا کیا ہے۔ آپ کے گھوڑوں کی تابن تلے چمٹیاں نہ کچلی جائیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنی چمٹیوں پر ایسی ہی شفقتی کیا کرتی ہو؟ جی ہاں، شامور نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ان کی سلامتی کا خیال رکھوں۔ تمہارے ساتھ کتنی چمٹیاں رہتی ہیں؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا۔ شامور نے بتایا کہ 40,000۔ اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری بادشاہت؟ چمٹی کے سردار نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ تمہارے تخت کو ہوا اٹھاتی ہے، تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا، تمہیں یہ عقل کس نے سکھائی ہے؟ اے سلمان، جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اسی نے ہمیں عقل سے نوازا ہے۔ شامور نے جواب دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے چند مسائل پوچھوں؟ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے سلمان، تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو، ایسا ملک نہ لائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہی سب بخشنے والا ہے۔ اے سلمان، تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، جبکہ حسد کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ خدا بند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، تو بڑی دانا عقل مند ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا۔ شامور نے کہا، اے اللہ کے نبی، تم اپنی رعایا کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو خوش رکھو، ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤ۔ میں تو بیچاری، ضعیفہ اور مسکین ہوں، پھر بھی اپنی رعایا کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں تاکہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ شامور کی باتیں سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔